السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں آج آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ بتلانے جا رہا ہوں۔ چونکہ شب برأت قریب ہے اور مسلمان اس رات میں اس نماز کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوستو، اس نماز کو پڑھنے سے پہلے ان کی فضیلت کو جان لینا ہم سبوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی خاص نماز ہے کہ جس کو خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے کی برکت سے تمہارے صغیرہ کبیرہ، دانستہ نادانستہ، پوشیدہ اعلانیہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کاروبار میں اور گھر میں آنے والی مصیبتیں اور مشکلات اس نماز کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا، سنو، اس نماز کو اگر ممکن ہو تو روزانہ پڑھنا، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھنا، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھنا، اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں پڑھنا، اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم پوری زندگی میں، پوری عمر میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لیں۔ دوستو، اس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور کیسے نیت کرنی ہے، اسے جاننے سے پہلے ان کلمات کو جان لینا ضروری ہے جو اس نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کلمات، تیسرا کلمہ ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سنیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھیں گے پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوستو، اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے تین مسئلوں کا جاننا بے حد ضروری ہے، جس میں لوگ عام طور سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کلمات کو اپنی زبان سے نماز کے اندر ہرگز ادا نہ کرے، کیونکہ اگر زبان سے ان کلمات کو ادا کرے گا کیونکہ اگر کوئی بھی شخص ان کلمات کو اگر زبان سے ادا کرے گا تو ان کی نماز جاتی رہے گی، یعنی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بھولنے کی عادت ہو تو وہ انگلی کے پوروں پر اور زبان سے نہ گنے، بلکہ ایک کلمہ کہہ کر کے آہستہ سے ایک انگلی کو دبا دے، پھر دوسرا کلمہ پھر دوسرے مرتبہ کہنے کے بعد دوسری انگلی کو دبا دے، چنانچہ ایسے کرتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی نماز کے اندر کوئی واجب ترک ہو جائے اور سجدہ سہو اس آدمی کے اوپر واجب ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کے اندر بھی ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر سجدہ سہو میں ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے تو ان کلمات کی تعداد کے خلاف ہو جائے گی، یعنی 320 مرتبہ کی تعداد ہو جائے گی، جو کہ خلاف تعداد ہے، لہذا سجدہ سہو میں ان کلمات کو ہرگز نہ پڑھیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کلمات کو کسی رکن میں پڑھنا بھول جائے تو کیا اب ان کلمات کو کب پورا کرے گا؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان بھولے ہوئے کلمات کو یا تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھ لے، یا رکوع کرنے سے پہلے پڑھ لے، یا رکوع میں پڑھ لے، یا سجدہ میں پڑھ لے، انہی مقامات میں پڑھے۔ ایسا نہ کرے کہ قومہ میں پڑھنے لگے اور جلسہ استراحت میں ان کلمات کو، یعنی بھولے ہوئے کلمات کو ہرگز نہ پڑھے۔ آئیے اب میں صلاۃ التسبیح کی نیت کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی ایک سلام کے ساتھ، 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی ایک سلام کے ساتھ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب حسب معمول ثنا پڑھ لیا جائے اور سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملانے سے پہلے انہی کلمات کو 10 مرتبہ ادا کرے۔
ان کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی سورت پڑھ لیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے یاد رکھیں، رکوع میں جانے سے پہلے انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی متعینہ تسبیح سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد انہی کلمات کو رکوع کے اندر ہی 10 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یعنی قومہ میں ربنا لک الحمد اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد انہی کلمات کو قومہ میں ہی 10 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی متعینہ تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد سجدے میں ہی انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد یعنی جلسہ میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد انہی کلمات کو 10 مرتبہ کہنا ہے۔ اس ترتیب سے ایک رکعت میں ان کلمات کی تعداد 75 بار ہو جائے گی۔ چونکہ یہ نماز 4 رکعت والی ہے، جب 75 کو 4 سے ضرب دیں گے تو کل ملا کر کے ان کلمات کی تعداد 300 کی ہو جائے گی۔ دوستو، ہماری ایک رکعت نماز پوری ہو گئی، لہذا دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعتوں کو اسی ترتیب کے مطابق آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کی ان کلمات کی تعداد 300 کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آخری رکعت میں یعنی قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھیں، التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، ان کے بعد سلام پھیر دیں، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ لہذا آپ چاہیں تو دعا بھی پڑھ لیں اور آپ چاہیں تو دعا بھی کر لیں، اور اگر چاہیں دعا نہ کریں یہ بھی درست ہے، البتہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوستو، یہی صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ تھا۔ شب برأت کے آنے سے پہلے اس نماز کو ہمیں سیکھ لینا بے حد ضروری ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ شب برأت میں بھی اس نماز کا اہتمام کریں گے، اور جمعہ کے دن اور دیگر ایام میں بھی اس نماز کی بڑی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔